الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک طبقہ کسی دوسرے طبقے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ ایک اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے سے متعلق، وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو ہر انسان سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے صحابہ کی مغفرت کر دی ہے، ان کی مغفرت کا، ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر آدمی اس سے گناہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا قطب ہو، جتنا بڑا کچھ بھی ہو، تو گناہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے طعنہ دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ طعنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا گناہ، تو اب سامنے والا اس کو طعنے دینا شروع کر دے کہ تم تو نماز نہیں پڑھتے، تم تو یہ نہیں کرتے، تم تو یہ وہ کرتے ہو، تم نے تو فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو اس کے گناہ پر عار دلایا، عار دلانے کا یہ مطلب کہ اس کو طعنہ دیا، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں خود جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا، خود یہ نہیں کرتا، خود وہ نہیں کرتا، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے۔ تو گناہ پہ طعنہ دینا، آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو اس کے گناہ پر طعنہ دیا، یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا اس گناہ میں مبتلا ہونا چھوٹا گناہ تھا، اور اس کا اس کو طعنہ دینا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔
یہ اس سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کبیرہ گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو انسان کا وہ گناہ ہے جو اس نے کیا لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کو طعنہ دیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گناہ سے نفرت کی جائے، گناہگار سے نہیں کی جائے، اس کا یہی مطلب ہے۔ یہ طعنہ دینا در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ مجھے تمہاری ذات سے نفرت ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہ سے، مثلا ایک شخص تھا، دین کی سمجھ نہیں تھی، اس نے اس زمانے میں گناہ کیے، شراب پی لی، نمازیں نہیں پڑھی، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے، دھوکے کیے، جو کچھ گناہ اس سے ہوا سو ہوا، بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی اور اس نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے۔ ایسے شخص کو اس کے ان گناہوں پر طعنہ دینا جن سے وہ توبہ کر چکا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میرے گناہگار بندو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے اے میرے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب انسان نے توبہ کی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اب اگر یہ طعنہ دیتا ہے اس کو تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے جو ہے نا گانے گاتا تھا، اب تک جو ہے نا شرابیں پیتا تھا، اب تک جو ہے نا خود نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اب یہ بڑا تبلیغی بنا ہوا ہے، کبھی میرے کو کہتا ہے نماز پڑھو، کبھی کہتا ہے یہ کرو، کبھی کہتا ہے وہ نہیں کرو۔ اب تک خود جو کرتا تھا اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جب ہمیں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو اس کے اس گناہ پر طعنہ دے رہے ہیں جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو معاف کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں اس حدیث کے مطابق، اور میں اس کو طعنہ دوں کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جس اللہ کی اس بندے نے نافرمانی کی تھی اس نے تو معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، میری مرضی جس کو معاف کروں جس کو عذاب دوں، وہ میرا بندہ ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن اس بندے نے معاف نہیں کیا اور یہ اس کو اس کے گناہ پر طعنہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کی اپنی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا بڑا نیک۔ عموماً یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ مرض ان میں بھی بکثرت پایا جاتا ہے، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو دوسروں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی گناہگار ان کے سامنے آ جائے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں
کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، اور اس کو دیکھو یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھنا یہ بہت خطرناک عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. اپنے کسی بھائی کی غلطی پر، اس کی کسی خامی پر، اس کے کسی گناہ پر مت ہنسو، اس پر اللہ رحم کر دے گا، تمہیں اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت واصلہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. تو انسان جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو ڈمکا ہوں، اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے کہ یہ تو گناہگار ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو پر رحم کر دوں گا، اس کی اس غلطی کو معاف کر دوں گا، اور تمہارے اس ہنسنے کی وجہ سے تمہیں اس گناہ میں مبتلا کر دوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک شخص تھا گزشتہ اقوام میں، بڑا نیک تھا، بہت عبادت گزار، بہت تہجد گزار. اس نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بہت گناہ کیے تھے، اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری تھی. اس شخص کو اس نے دیکھا کہ وہ توبہ کر رہا ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی نے اگر زندگی بھر ایسی گزاری، بڑھاپے میں اگر اس کو توفیق ہو جاتی ہے تو ہمارے لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ ساری زندگی ایسا کیا اور اب بڑھاپے میں آ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ سے تو معافی مانگ لی، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ جب تک ملک الموت کو نہیں دیکھا، جب تک غرغرے کا وقت نہیں آیا، نزع کا وقت نہیں آیا، میں توبہ قبول کرتا ہوں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی توبہ کر لے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، چاہے وہ بڑھاپے میں کرے، چاہے وہ جوانی میں کرے، جس حال میں کرے، جس پوزیشن میں کرے، مرض کی حالت میں کرے، صحت کی حالت میں کرے، جب توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو کسی کو اس بات پر طعنہ دینا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا بہت نیک، اور اس کے سامنے اس نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، تو وہ توبہ کرنے لگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس شخص نے اس کو دیکھ کر کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اس شخص کی تو اللہ مغفرت نہیں کرے گا. اللہ کی قسم کھا کر اس نے یہ کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کم از کم اس بندے کی تو اللہ مغفرت نہیں کرے گا. ہمارے ہاں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، یہ جس طرح اس میں پڑ گیا نا یہ دوبارہ لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ سیدھے راستے پر آ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اس شخص نے یہ جملہ کہا تو اللہ نے آواز دی من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون اتنا بہادر، اتنا دلیر ہے جو میرے اوپر قسمیں کھاتا ہے، میرے کاموں پر قسمیں کھاتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا قد غفرت له واحبطت عملک، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا. تو کون ہوتا ہے میرے کاموں میں دخل اندازی دینے والا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ یہ اللہ کا کام ہے یا تیرا کام ہے؟ یہ تو معبود کا کام ہے، یہ تو خالق کا کام ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ جانے، اس کا بندہ جانے. ہم کو خدا نے کوئی خدائی اختیارات تو نہیں دیے کہ ہم خدا بن کر بیٹھ جائیں، معبود بن کر بیٹھ جائیں کہ اس کی بخشش ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کسی کو اس کے گناہ پر طعنہ دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جس شخص نے یہ کہا کہ لوگ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. یہ بھی ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے، یار معاشرہ خراب ہو گیا ہے، سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، سارے لوگ یہ کرتے ہیں، سارے لوگ وہ کرتے ہیں.
یعنی اپنے آپ کو تو کوئی گناہگار نہیں کہتا. اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف میں ٹھیک ہوں, باقی میرے علاوہ سارے برباد ہو گئے. دھوکہ بھی میں نہیں دیتا, دغا بازی بھی میں نہیں کرتا, جھوٹ بھی میں نہیں بولتا, غیبت بھی میں نہیں کرتا, گناہ میں کوئی نہیں کرتا, میرے علاوہ دنیا کے سارے لوگ گناہگار ہیں. اس جملے کا یہ مطلب ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ سارا معاشرہ برباد ہو گیا, سارے لوگ ایسے ہو گئے, سارے لوگ ویسے ہو گئے, اس نے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ذاتی طور پر کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس نے کیا پیش قدمی کی ہے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے؟ قرآن نے تو یہ کہا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا اگر تم اپنے آپ کو سیدھا کر لو, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. آپ نے فرمایا من قال ہلک الناس, جو شخص یہ کہے کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, فہو اہلکہم, آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تباہ و برباد یہ شخص خود ہے. سب سے زیادہ بگڑا ہوا, سب سے زیادہ خراب یہ شخص خود ہے کہ اس کو دنیا جہان کے سارے انسان تو گناہگار نظر آتے ہیں, صرف ایک اپنی ذات اس کو نظر آتی ہے کہ میں نیک ہوں. حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھو, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو, اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو, اور دوسروں کے بارے میں یہ گمان رکھو کہ یہ سارے تو نیک ہیں, یہ سارے تو اچھا کام کرتے ہیں. اور اس نے معاملہ الٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ معاشرے کے لوگ تو پھر بھی کچھ بہتر ہیں, یا ان میں سب سے گیا گزرا ہے. من قال ہلک الناس فہو اہلکہم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش نہیں کرو, اپنی صفائیاں پیش نہیں کرو کہ میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسی نمازیں پڑھتا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو وہ کرتا ہوں. یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز سے بہت ڈرنا چاہیے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں, کئی صحابہ کے شاگرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد تھے, اور خوابوں کی تعبیر کے اندر ان کو امام مانا جاتا ہے, امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو. بہت مالدار تھے یہ, ان کا اپنا تیل کا کاروبار تھا. ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ارب پتی تھے, بہت مالدار تھے. ایک دفعہ ان کا جو تیل آ رہا تھا, جا رہا تھا, جہاں سے تیل ان کا بنتا تھا, جو چکی تھی, جو بھی تھا, اس کے اندر کوئی چوہا آ گیا. تو اب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ تیل تو سارا ناپاک ہو گیا. ان کا تقویٰ تھا, احتیاط تھا کہ جتنا تیل ان کے پاس تھا انہوں نے وہ سارا ضائع کر دیا کہ یہ ناپاک ہو گیا, اب تو میں اس کو بیچ نہیں سکتا, لہٰذا سارا کا سارا تیل ضائع کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مسکین ہو گئے, بالکل غریب ہو گئے, یعنی کچھ نہیں بچا ان کے پاس. اور لوگوں کے بہت سارے پیسے دینے تھے, تو لوگوں کے پیسے دینے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اتنا مالدار آدمی ایک ہی رات میں غریب ہو گیا, اور دوسروں کے قرض کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اور انہوں نے فرمایا میں 40 سال سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ دن میرے اوپر کب آئے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ کہا میں نے 40 سال پہلے ایک آدمی کو کہا تھا اے فقیر, بس قلت لہو یا مفلس. میں نے 40 سال پہلے ایک آدمی کو کہا تھا اے فقیر, اے غریب آدمی, اے محتاج آدمی. مجھے انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فقیر تو بنانا ہے, اب کب بنائے گا؟ یہ اس لفظ کا بدلہ ہے جو 40 سال پہلے میں نے کہا تھا. ہم اپنی زندگی پر ذرا غور کریں, ہم کیسے لوگوں کو طعنے دیتے ہیں. تو کسی کے گناہ پر اس کو طعنہ دینا, پھر ایسے گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے اس پر طعنہ دینا, اور پھر تیسرے نمبر پر ایسی چیز پر طعنہ دینا جو اس کے اختیار میں نہیں. یہ ساری ہماری وہ معاشرتی ہمارے وہ مسائل ہیں جن کو ہم شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے. یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ شریعت ایک ضابطہ حیات ہے. ہم نے شریعت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ شریعت نماز روزے کا نام ہے. شریعت صرف نماز روزے کا نام نہیں, نماز روزہ شریعت کے بہت اہم ارکان میں سے ہیں,
لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ 4-5 کام کر لیے میں پورا مسلمان ہو گیا، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے. مذہب اسلام کل کا کل ان چیزوں میں منحصر نہیں ہے. کسی ایسی چیز پر اس کو تانا دیا جو اس کے بس میں نہیں. کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کی ناک ٹیڑھی ہے، کوئی لنگڑا کر چلتا ہے، کوئی معذور ہے. ہمارے جب بچے گھروں میں آتے ہیں تو والدین کے سامنے وہ نقل اتارتے ہیں کہ فلاں بندہ آیا تھا ایسے لنگڑا کے چل رہا تھا، فلاں بندہ آیا تھا ایسے بھیک مانگ رہا تھا، فلاں گلی میں آدمی ہے وہ ایسے چلتا ہے. تو یہ تو ایسی بات پر تانا دینا ہے جو اس کے اختیار میں بھی نہیں. یعنی گناہ تو اس نے اپنے اختیار سے کیا تھا، شریعت نے تو اس سے منع کیا کہ گناہ پہ بھی تانا نہیں دینا. اور جو چیز اس کے اختیار میں نہیں کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا. ہمارے بچے جب کرتے ہیں تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کیا ہمارا بچہ بڑا تیز ہو گیا ہے، بہت چالاک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دوبارہ کرو، پھر کرو. کوئی مہمان آئے گا اس کے سامنے بھی کہیں گے یہ بڑی اچھی نقل اتارتا ہے، کرو بیٹا ذرا اس کے سامنے. وہ اس کے سامنے بھی کرے گا تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کوئی. ساتھ ساتھ کچھ ہم نے کارٹونوں پہ لگا دیا بچوں کو، کارٹون دکھاتے ہیں تو کارٹون بھی بچوں کو یہی چیز سکھاتے ہیں کہ یہی کرنا ہے تم نے. کارٹون تو بچوں کو کارٹون ہی بنائیں گے. جب آپ بچوں کو کارٹون کے سامنے بٹھائیں گے تو وہ تو یہی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں کہ اس کی نقل اتارنی ہے، اس کی نقل اتارنی ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، بعد میں ہیرو بن جانا ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کو یہ چیز گھر میں سکھائیں گے کہ وہ نقل کر رہا ہے، ہم اس کو بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کو داد دے رہے ہیں. وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چیز کو اسلام نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ. تو اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ایک صحابی کا قول ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کسی کتے کو اس بات پر تانا دوں کہ یہ کتا ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. یہ اتنی خطرناک بات ہے. یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا میں بھی لیتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں اس دنیا میں جس کا بدلہ آخرت میں تو لیا جائے گا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ لیا جاتا ہے. ان میں سے والدین کی نافرمانی ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے. اسی طرح ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ کہ آپ کسی کی نقل اتاریں، کسی کو اس کے گناہ پہ تانا دیں، کسی کو اس کی غلطی پہ تانا دیں. یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان سے بدلہ لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر ہم لوگ اس کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ زندہ تھا تو اس کے گناہ پہ تبصرے کی اجازت نہیں تھی، تو مرنے کے بعد اس کے گناہ پہ تبصروں کی کہاں سے اجازت ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، کہ مردوں کو برا بلا مت کہو، وہ اپنے کیے کرائے تک پہنچ گئے، جو انہوں نے کیا وہ ان کو مل گیا. اب آپ کا یہ تبصرہ نہ اس کو فائدہ پہنچائے گا نہ اس کو نفع پہنچائے گا، اس بولنے والے کی آخرت تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے کہ اس نے تو اچھا کیا تھا تو اچھا مل گیا اس کو، برا کیا تھا تو برا اس کو مل گیا. اب اس کے ان تبصروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ اس بارے میں بھی شروع ہو جاتے ہیں، کوئی مرے گا تو کوئی کہے گا یہ جنتی ہے، کوئی کہے گا یہ جہنمی ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. ایک تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے دین کا، اسلام کا. یہ ساری ہمارے وہ معاشرتی مسائل ہیں جن کو اگر ہم ٹھیک کریں. ہم یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے اور باہم جو ہے نا شیر و شکر رہنا چاہیے. یہ وہ چیزیں جو اتفاق اور اتحاد نہیں ہونے دیتی. اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کو اس کے گناہ پہ تانا دیں گے، کسی کی غلطی پر اس کو آپ بار بار عار دلائیں گے، وہ آپ کے ساتھ اتحاد و اتفاق کرے گا، وہ آپ کے ساتھ شیر و شکر رہے گا. آج گھروں میں بھی یہی مسائل ہیں، بیوی شوہر کو تانا دیتی ہے، شوہر بیوی کو تانا دیتا ہے، بیٹا باپ کو تانا دیتا ہے، باپ بیٹے کو تانا دیتا ہے، بھائی بھائی کو تانا دیتا ہے. ان چیزوں کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ ساری چیزیں اگر ختم ہو جائیں، خود سارے شیر و شکر ہو جائیں گے، خود اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا